وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل ایوان میں پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بل قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کو بھجوا دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا تجاویز سن لیں، بحث کا آغاز اپوزیشن سے کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں 49 کلاز اور 5 سبجیکٹ ہیں۔ اپوزیشن کا سینٹ اجلاس میں احتجاج۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا لگتا ہے حکومت اور اتحادی جماعتوں کو بل پاس کرنے میں بہت جلدی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے تقرر تک بل پر بحث نہیں ہو سکتی۔ قائد حزب اختلاف کی سیٹ خالی ہے، پہلے اسے فل کریں۔ ڈرافٹ پڑھے بغیر کیسے بحث کر سکتے ہیں؟ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا تمام پارلیمانی لیڈرز کو بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ اپوزیشن قائمہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا جو سینیٹر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں جانا چاہے جا سکتا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کا مشترکہ ان کیمرہ اجلاس۔ جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اپوائنٹمنٹ ان کی ختم ہوگی، اس کے بعد سر یہ عہدہ ابالش ہوگا۔ ان کے کرنسی آف پیریڈ میں سر پارلیمان یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ انہیں اس عہدے سے ہم محروم کریں، لیکن اس کے بعد نئی تقرری نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہی کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داری سونپنی ہے۔ فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ اور تاحیات مراد دینے کی تجویز۔ کوئی فرد واحد فیلڈ مارشل کا عہدہ واپس نہیں لے سکے گا۔ ٹائٹل واپس لینے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کا ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے خدوخال سامنے آ گئے۔ فوجی ڈھانچے میں تبدیلی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز، آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی دینے کی تجویز۔ صدر مملکت وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر کریں گے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کا تقرر کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز۔ وفاقی آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کے فیصلے کرے گی۔ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 184 ختم کر دیا جائے گا۔ از خود نوٹس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ مسودے کے مطابق سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور 4 صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال تجویز۔ آئینی عدالت کے فیصلے ملک کی تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججز کی تعداد طے کرنے کا اختیار ملے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز جو ہے وہ بل کی صورت میں پارلیمان کے سپرد کی جائے گی۔ بل کی منظوری کے لیے حکومت جو ہے وہ اپنے حلیف جماعتوں کے ساتھ اس فیصلے میں شریک ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق رائے ہو چکا۔ پیپلز پارٹی اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کابینہ نے منظوری دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہائی کورٹ ججز کی مشترکہ سینیورٹی فہرست تیار ہوگی۔ ججز ٹرانسفر کا معاملہ جوڈیشل کمیشن کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ پورے ملک سے سینٹ کے اراکین ایک ہی بار منتخب ہوں گے۔ ہر 3 سال بعد سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی آئینی ضرورت ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقوں میں اضافے سے متعلق ترمیم بھی زیر غور ہے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تحت تقرری کے طریقہ کار میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز تاحیات ہوگا۔ صدر مملکت کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء دینے کی ترمیم پیش کر دی گئی۔ ترمیم حکومتی ارکان سینیٹر انوشا رحمان اور سینیٹر طاہر خلیل سندھو نے قائمہ کمیٹی میں پیش کی۔ ترمیم کے تحت آرٹیکل 248 میں صدر مملکت کے ساتھ لفظ وزیر اعظم بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ملک کے وسیع مفاد میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے سب نے مل کر کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اراکین کا خیر مقدم۔ اتحادی جماعتوں سے اظہار تشکر۔ کابینہ اجلاس اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے وزارت قانون، اٹارنی جنرل اور قانونی ٹیم کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا 27ویں آئینی ترمیم پر صدر زرداری اور نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ رہنمائی فراہم کرنے پر ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، خالد مکسی اور چودھری سالک حسین کا شکر گزار ہوں۔
اتحادی جماعتوں نے مسودے کی بھرپور تائید کی. اعجاز الحق اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی مشاورت کی. سیاسی و معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی. ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے. سینٹ میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس. بیرسٹر علی ظفر کی زیر صدارت اجلاس میں 27ویں ترمیم پر اپوزیشن کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال. آئینی ترمیم مکمل مسترد یا اپنی ترامیم پیش کرنے پر غور. نامزد اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس، سینیٹر نور الحق قادری، سینیٹر فلک ناز چترالی اور دیگر کی شرکت. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے پی ٹی آئی سینیٹرز کی ملاقات. اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ. مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی جنگی صلاحیتیں دیکھیں. پاکستان نے دشمن کے 7 بہترین جنگی طیارے مار گرائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب سے خطاب. کہا مارکہ حق میں افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. مارکہ حق کی کامیابی کے جشن میں آذربائیجان کے دستے کی شرکت اہمیت کی حامل تھی. آذربائیجان کی بہادر افواج نے عزم اور بلند حوصلے سے کامیابی حاصل کی. آزادی کے لیے جدوجہد، عزم اور حوصلہ ضروری ہے. یوم دفاع کی تقریب میں شرکت میرے لیے باعث فخر ہے. صدر الہام الیوف نے کہا پاکستان اور ترکیہ نے آذربائیجان کی بھرپور حمایت کی. برادر اسلامی ممالک کا ساتھ کبھی فراموش نہیں کر سکتے. ترک صدر رجب طیب ایردوان کی بھی تقریب میں شرکت. پاکستان اور ترکیہ کے فوجی دستے بھی پریڈ میں شریک. آذربائیجان، پاکستان اور ترکیہ کے قومی ترانے بجائے گئے. پاک افغان استنبول مذاکرات ناکام. طالبان کے رویے پر ثالث بھی مایوس ہو گئے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو سخت جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارا وفد خالی ہاتھ واپس آیا. ثالثوں کو افغان قیادت سے کوئی امید باقی نہیں رہی. اب مذاکرات کے اگلے مرحلے کا کوئی امکان نہیں. ترکی اور قطر نے خلوص نیت سے ثالثی کا کردار ادا کیا. دونوں برادر ممالک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی. افغان وفد مذاکرات کے دوران محض زبانی یقین دہانیوں پر اصرار کرتا رہا. پاکستان نے تحریری معاہدے پر زور دیا. جب تک افغانستان کی جانب سے سیز فائر برقرار ہے پاکستان بھی امن کی پالیسی پر قائم رہے گا. پاک افغان تجارتی گزرگاہیں 28ویں روز بھی بند. صرف غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپسی کی اجازت. دوطرفہ تجارت مکمل طور پر معطل. طورخم اور چمن باب دوستی کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں. تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو کروڑوں روپے کا نقصان. بارڈر کی بندش سے پھنسے ڈرائیور مشکلات کا شکار. افغان میڈیا کے جھوٹ کا پردہ چاک. وزارت اطلاعات و نشریات پاکستان نے افغان میڈیا کی پاکستان مخالف جعلی اور گمراہ کن خبروں کا پول کھول دیا. واضح کیا کسی پاکستانی یا عالمی میڈیا نے مسجد یا قرآن کی مبینہ بے حرمتی کی کوئی تصدیق نہیں کی. افغان اکاؤنٹس باقاعدگی سے پاکستان مخالف مواد شائع کر کے مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. سوشل میڈیا ویریفیکیشن ٹول کے مطابق وائرل ویڈیو کسی حقیقی فوٹیج کی بنیاد پر نہیں بلکہ اے آئی سے تیار کی گئی ہے. جھوٹی مہم کا آغاز ایک سیاسی بیان سے ہوا جسے افغان اکاؤنٹس نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا. بھارت اور افغانستان جعلی مواد کے ذریعے پاک فوج اور ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سازش میں مصروف ہیں. پنجاب میں چیف منسٹر آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام کا آغاز. 5 ماہ کی انٹرنشپ کے دوران 50,000 روپے اسکالرشپ دیا جائے گا. آئی ٹی گریجویٹس اسکلز اور ٹیکنالوجی میں ٹریننگ حاصل کر سکیں گے. 4 سالہ ڈگری ہولڈر آئی ٹی گریجویٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا آئی ٹی سٹی گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا. 4 اکتوبر احتجاج کیس میں علیمہ خان اور عظما خان کے وارنٹ گرفتاری جاری. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. اے ٹی سی جج طاہر عباس نے عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے. دونوں بہنوں کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے. کیس کی آئندہ سماعت 22 نومبر کو ہوگی. پی آئی اے انتظامیہ اور ایئر کرافٹ انجینئرز میں تنازع برقرار. قومی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن متاثر. 5 روز میں 40 پروازیں منسوخ. 100 سے زیادہ تاخیر کا شکار. کراچی سے دبئی کی پرواز پی کے 213 منسوخ کر دی گئی. کراچی سے ملتان کی فلائٹ پی کے 330 روانہ نہ ہو سکی. پشاور سے شارجہ کی پرواز پی کے 257 بھی منسوخ.
غزہ میں جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی، ترکیہ نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں اسرائیلی وزیر دفاع اور آرمی چیف سمیت 37 حکام کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ ترک پروسیکیوٹر نے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کو نسل کشی قرار دیا۔ غزہ میں خوراک، پانی، ادویات، ایندھن اور بجلی کی بندش کی شدید مذمت۔